قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد۔ اے رات مقدس رات بابرکت رات انو لیلت مبارکہ، اس رات سے کئی نام ہیں۔ انو لیلت مبارکہ بھی آکھیا گیا ہے، لیلت البرات بھی آکھیا گیا ہے، اور لیلت الرحمت بھی آکھیا گیا ہے۔ لیلت البرات کیوں آکھیا گیا ہے کہ اس رات اللہ پاک اپنے بندیاں نو جہنم دو برات عطا فرما کے جنت عطا فرما دینا۔ لیلت المبارکہ کیوں آکھیا گیا ہے کیونکہ اس رات اللہ دی بارگاہ دے وچ بجٹ پیش ہوندا ہے تیرے میرے عملاں دا، اور نواں بجٹ بندا ہے تیار ہوندا ہے۔ اپنے پاکستان دا تے میرا خیال ہے بجٹ جون وچ بندا ہے نا، تے کڈے پریشانی ہوندی ہے۔ اے تیرے میرے عملاں دا بجٹ اگوں نواں بننا ہے تے پرانا درج ہونا ہے۔ قرآن فرما رہے ہیں، میں اپنے طرفوں نہیں کہہ رہا، اس واسطے نو مبارک آکھیا گیا ہے کہ برکت والے وہ لوگ نے جنہ دے اعمال اچھے اللہ دی بارگاہ دے وچ۔ ویسے تے ہر روز ہی میرا مالک جاندا ہے بندہ کی کر رہا ہے، لیکن اس رات فرشتیاں کی ڈیوٹی لگا دیتی جاتی ہے کہ جاؤ میرے بندیاں دے اعمال پچھلے سال والے سارے جمع کر کے لے آؤ، اور اگوں میں اپنے بندیاں دی رزق روزی معاملات سارے نوے لکھنا جانا۔ اس واسطے اللہ فرماندا ہے کہ انہوں برکت والی رات بولیا گیا۔ کوشش کرتے رہو، ٹرائی مارتے رہو، سبحان اللہ دی ہو سکتا ہے جو جاری ہوئی ہے کسی دے منہ دے وچوں آکھو ذرا سبحان اللہ۔ ہاں جی، کوئی سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو۔ یہ کسے پاس نانا سارے دے پھر انا للہ تے ہے ہی نا، ہاں جی پھر ایتے ہے ہی نا، پھر انا للہ تے پڑھتا ہی رہنا۔ تو اللہ دے رسول دے ذکر دی محفل ہے، مختصر بات، بالخلاصہ بات، محبت نال بہنے سننے حضور دے عشق دی بات ہے۔ اے رات بولو بڑی برکت والی رات ہے۔ سبحان اللہ آکھاں، سبحان اللہ آکھاں دے نال پتہ کی فائدہ ہوندا ہے؟ انسان دے نام اعمال وچ 90 نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے۔ کنیاں؟ 90 نیکیاں انسان دے نام اعمال وچ لکھیاں جاندیاں نے۔ حضرت امام حسن پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھیا گیا، حضور دسو تسی شب برات کیویں جی گزارتے سو؟ آپ فرماندے ہوندے سن، بیلیو میں شب برات کی رات دے 3 حصے کر لینا ہوں۔ کتنے حصے؟ 3 حصے میں رات دے کر لینا ہوں۔ پہلا حصہ کی کر دے ہو، دوسرا حصہ کی کر دے ہو، تیسرا حصہ کی کر دے ہو؟ لجبال دسو۔ حضرت امام حسن پاک نے فرمایا پہلا حصہ میں باوضو ہو کے سونے نبی دے مدینے وال، سونے نبی دے روضے وال میں اپنا منہ کر کے تے پہلا حصہ میں سونے نبی دی ذات کے اوتے رج کے درود تے سلام پڑھتا ہوں۔ سونے دوسرے حصے دا کی کر دے ہو؟ فرمایا کہ شب برات دے رات دا دوسرا حصہ جیڑا ہے جدو شروع ہوتا ہے دوسرے حصے وچ میں اللہ دا ذکر کرتا ہوں۔ بولو کی کرنا؟ تے جنہاں دی اکھاں ہون بھی ٹائم نال پہلے حصے وچ بند ہوندیاں نے پئیاں، انہاں دے واسطے میں دعائیں کر سکنا، اور میں کی کہہ سکنا ہوں۔ اور تیسرے حصے وچ حضور کی کر دے ہو؟ آپ نے فرمایا رات کے تیسرے حصے دے وچ میں اللہ دا قرآن کتاب کھول کے میں ساری رات اللہ دے کلام دی تلاوت کرتا رہتا ہوں۔
کرنا آپ بھی اسی طرح ہی ہے. ادھی رات تو سنانی ہے تقریر, ادھی رات تو بعد پھر آپ پڑھا گے نفل, پھر جڑی بچ جائے گی پھر آپ قبرستان میں جاواں گے. جیڑا بندہ خوش ہو جائے وہ بندہ بولے سبحان اللہ. ہائے پتہ نہیں کہ بنتا ہے کہ مولوی صاحب ادھی رات پڑھ چھڑے گا. نہیں بھائیو, ادھی رات نہیں پڑھتا, پریشان نہ ہو. مختصر محفل ہے, بڑی حد 1 گھنٹہ بول لواں گے, لیکن تسی پریشان نہیں ہونا. میں کہہ رہا سا سبحان اللہ آکھیے, میں صرف ہوں تو تیار کر رہا, میں تقریر بالکل موڑ ہے جب تقریر کرن دے, صرف میں تو تیار کر لوں. میں کہہ رہا سا سبحان اللہ آکھیے. سبحان اللہ کہنے لگیا, نہ کسے تو تیاری کا کوئی پرچہ ہوئے ہے تے نہ کسے دا کوئی بولو خرچہ ہوئے ہے. ہاں نہ پرچہ ہوندہ ہے نہ خرچہ ہوندہ ہے, لیکن اتھے بھی چرچہ ہوندہ ہے تے اتھے بھی بولو چرچہ ہوندہ ہے. چرچہ ضرور ہوندہ ہے, پرچہ تے خرچہ نہیں ہوندہ. جیڑا بندہ خرچے جو ڈرتا ہے وہ بندہ نہ بولے, باقی سارے بولو سبحان اللہ. میرے کریم آقا دے غلام ہو, اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ اے رات جیڑی ہے لیلت مبارکہ, بڑی برکت والی رات ہے. یا اللہ برکت والی رات کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے برکت والی رات اس واسطے ہے کہ میں اپنے بندیاں دی رزق روزی مال جان ہر شے دے وچ برکت لٹا دینا. لیلۃ الرحمت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے لیلۃ الرحمت اس واسطے ہے کہ ایس رات مغرب تو لے کے نماز فجر تک میں خود خدا تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ دے نال فرمایا پہلے آسمان دے اتے آ جانا. اس تو مراد ہے کہ رب فرماتا ہے میری رحمت پہلے آسمان دے آ جاندی ہے اور میری رحمت پکار پکار کے کہندی ہے اے میرے بندیو میرے کولو منگو, جو بھی منگو گے میں تانوں عطا فرما دوں. جو منگو گے میں تانوں عطا کر دیاں گا. لیلۃ البرات کیوں آکھیا گیا کہ اس رات اللہ پاک جہنم تو آزاد فرماندا ہے تے بندیاں نوں بولو جنت دا حقدار بنا چھوڑ. آؤ عزیزان من, میرے آقا دے غلامو, اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا. اللہ پاک فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین. خالق کائنات فرماتا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اللہ فرماتا ہے اس رات دے وچ اسا نازل فرمایا, اس رات دے وچ اللہ فرماتا ہے اسا نازل فرمایا. کی نازل فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے اسی اپنا قرآن نازل فرمایا. اور اللہ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات دے وچ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندیاں دے نصیبہ لکھ جاواں. کچھ خوش نصیب ایسے ہوندے نے جڑے اللہ دی بارگاہ دے وچ آئے بیٹھے ہوندے نے, کچھ مارے نصیباں والے ایسے ہوندے نے جنہاں دی اس رات موت لکھی جاوے گی لیکن وہ اپنے بستر دے اوتے سکون دی نیند ستے ہوئے نے, بڑے آرام نال اپنے گھراں وچ بیٹھے ہوئے نے. میرے کریم آقا دے غلامو, اللہ پاک فرماندا ہے رات بڑی برکت والی ہے, بڑی رحمت والی ہے. دیکھو میرے پیارے محترم مسلمان بھائیو, آج مسلمان کی نہیں کردا, مسلمان کیڑا گناہ نہیں کردا, کیڑا جرم نہیں کردا, کیڑی خطا نہیں کردا. اسی جناب علی مرچا دے وچ اٹا پی کے جناب علی دے وچ مکس کیندی ہوندے ہاں لیکن تیری شکلاں پھر بھی نہیں بدلیاں. اے اللہ اکبر حضور دے غلامو, اسی دالاں دے وچ بورا مکس کر دیندے ہاں پھر بھی بولو سڈیاں شکلاں تے عقلاں نہیں بدلیاں. دودھ دے وچ پانی ملا دیندے ہاں, بولو اللہ پاک نے تینوں بے ایمان کسے جگہ تے نہیں آکھیا.
اگر جنی بھی بےایمانی بندہ کردا ہے میرے مالک نے کسی جگہ دے اوتے بےایمان نہیں آکھیا اللہ پاک نے جدوں وی تینوں یاد کیتا فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والےو اللہ نے اے نہیں فرمایا سنیا اے تے فلاں گناہ کر دینے فلاں جرم کر دینے دیکھو اسی کیڑی غلطی نہیں کردے اللہ نے بولو کسی جگہ دے اوتے اپنے نبی دی امت نو گناہگار بھی نہیں آکھیا کسی جگہ دے اوتے بے ایمان بھی نہیں آکھیا اللہ پاک نے جدوں بھی یاد فرمایا بولو تینو ایمان والا یاد کر کے بلایا میرا رب فرماتا ہے میں چند آیات ایمان دے بارے پڑھ کے سنا دینا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ ناری نہ مارو نعرہ مارو تے ذرا بلند آواز نہ مارو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ پنج نعرے پنج تن پاک دے سوا لاکھ نعرہ حیدری اللہ قرآن پاک دے وچ ارشاد فرماتا ہے دوسرے مقام دے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین میرے مالک نے تیسرے مقام دے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ معلوم ہویا میرے نبی دی غلام میرے مالک تینوں کسی جگہ دے بے ایمان نہیں آکھیا اللہ پاک نے بولو تینوں ایمان والا یاد کر کے بلایا اور میرے مالک دی قدرت رحمت ہے اگر تو 100 سال بھی گناہ کردا رہے 100 سال بھی تو اللہ دی نافرمانیاں کردا رہے اگر یقین جانو سکول دا طالب علم 4 چھٹیاں استاد دی اجازت تو بغیر کر لوے اس دا نام بولو خارج کر دیتا جاندا ہے اس دا نام جڑا نکال دیتا جاندا ہے سارے سکولاں دے وچ اس دا نام خارج کر دیتا جاندا ہے اگر میرے نبی دیا غلام تیرا نوکر تیری اجازت تو بغیر 4 دن تیرے جناب علی کہنے تو بغیر غیر حاضری کر لوے تیرا نوکر چھٹی دے چلا جاوے تے تو انہوں خارج کر دینا ہے تو انہوں کٹ دینا ہے لیکن آپ میرے رب دی رحمت میں میرا رب فرماتا ہے میرے بندے اگر 70 سال تک بھی تو میرے بوئے تے نہیں آیا ایک رات بھی اگر تو میرے دروازے تے آ گیا ہے فرمایا 70 سال اگر تو نافرمانی کی تھی ہے ایک رات تو آ کے میری بارگاہ دے وچ جھک گیا ہے میرا مالک فرماندا ہے میں تینوں اے نہیں آکھاں گا میرا بندہ تو 70 سال کتھے رہے نہیں اللہ فرماندا ہے میرے بندے جدوں تو ایک رات بھی آ گئے ہو ایک سجدہ بھی آ کے میری بارگاہ دے وچ کر دیتا اے ساری کائنات دے اصول نے جدوں کوئی خلاف ورزی کرے اونوں کٹ دیتا جاندا ہے لیکن رب دی رحمت ہے اللہ فرماندا ہے ساری زندگی خلاف ورزی کردا رہیا جے تینوں کٹن نہیں لگا بلکہ میں تینوں اپنی رحمت وچ شامل کرن لگا اللہ فرماندا ہے تینوں میں اپنی رحمت وچ شامل کرن لگا میرے کریم آقا دے غلامو اللہ اللہ حضور دے غلامو اللہ اکبر اسے واسطے کوئی عاشق رسول کہتا ہے یہ کہتا ہے رحمت دامی پا میرے مولا تیرے رحمت دامی پا میرے مولا سک گئی میری آس امید والی
رحمت دامی پاکے انہوں ہرا کر دے میں بنیا میں گناہگار سہی پر صدقہ یار دا کر کے مینوں بری کر دے میرے نبی دیا غلام اللہ اکبر لیلۃ مبارکہ اے بڑی برکت والی رات ہے میرے نبی دیا غلام اللہ تبارک و تعالی فرماندا ہے او میرے بندے تو میری بارگاہ دے وچ آ گئے ہو فرمایا ہن میں تیرے تے مہربانی کراں گا فرمایا تیرے میں سارے گناہ معاف کر دیواں گا اللہ پاک فرماندا ہے میرے بندے ذرا ہاتھ چھوک دے صحیح ذرا اپنے آنسو ذرا اکھاں دے وچوں آنسو بہا دے صحیح فرمایا تیرے آنسوਆਂ دا مل نہ پہ جاوے تے مینوں محمد دا رب کون آکھے گا میرے نبی دے غلامو میرے تے تیرے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آپ فرماندے نے قیامت والے دن دو بندے ایسے ہون گے جنہاں جو میرا رب بلائے گا میرا رب فرمائے گا اے فرشتے ہو انہاں دے نام اعمال چیک کرو جس وقت نام اعمال چیک کیتے جان گے اور دعا دے بارے حکم ہوئے گا میرے مالک مولا انہاں دے نام اعمال وچ نیکیاں گھٹ نے تے زیادہ بدیاں نے اے گناہ زیادہ نے اللہ پاک فرمائے گا انہاں دوواں نوں جہنم وچ گرا دیو جدوں حکم ہو جائے گا انہاں دوواں نوں جہنم وچ گرا دیو آپ فرماندے نے عدل کرے تے اے تھر تھر کمبنا اے اونچیاں شاناں والے رحمت کرے تے بخشے جاون او ساڈے جے موکا ذرا بھاگ کے کہہ سبحان اللہ میرے نبی دیا غلام اللہ اکبر اللہ کی رحمت دے بارے سنگا جا میرے رب کتنا مہربان ہے میرا رب کتنا کریم ہے میرا رب کتنا رحمت فرماندا ہے اللہ اکبر نور دے غلامو ساری زندگی بیت گئی گناہ کر دیا ساری زندگی گزر گئی گناہ کر دیا ایک جرم کر دیا اللہ کی نافرمانی کر دیا وہ آج سچے دل لا کے اللہ دی بارگاہ دے وچ توبہ کر لے جب سچے دل لا کے توبہ کرے گا میرا رب بڑا غفور رحیم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بولو زمانہ ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سرکار جناب علی اے چٹیل میدان میں چلے گئے نے اللہ مہربانی فرما اے بارش بند ہو گئی ہے بارش عطا فرما دے اللہ پاک نے فرمایا اے میرے موسیٰ کلیم جی میرے مالک مولا فرمایا ایک بندہ اس محفل وچ ایسا ہے جدی وجہ تمہیں بارش نہیں دے رہا جس کی وجہ تم قحط سالی پہ گئی ہے ایک اللہ کی رحمت کی آوازہ دے دی ہے اے میرے مالک مولا مہربانی فرما دے بارش عطا کر دے اللہ نے فرمایا ایک بندہ ایسا جڑا نافرمان ہے جڑا گنہگار ہے اس بندے نو آکھو اور نکل جاوے تے پھر اللہ کی رحمت ہو جائے گی پھر بارش ہو جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام بولو جلالی نبی نے آپ نے فرمایا اے کیڑا بندہ کم بخت ہے جس کی وجہ تو بارش نہیں پئی ہوندی کیڑا بندہ ساری محفل موجود ہے جس وقت بات کیتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولو وہ بندہ دل میں خفا ہویا اللہ دے پیارے نبی حضرت موسیٰ کہہ رہے نے جب تک ساری محفل میں باہر نکل جاوے جیڑا بھی بندہ ہے ورنہ ان کا نام لے کے انہوں کر دیتا جاوے گا جس وقت بات کر دے بندہ دل میں بولے شرمندہ ہوں دے دل میں کہنے مالکا اس محفل وچ میرے رشتہ دار بھی کھڑے ہوئے نے میرے دوست بھی کھڑے ہوئے نے حضرت موسیٰ نبی بھی دیکھ رہے نے میرے مالک مولا جب میں باہر
سی ہوندی پئی حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے نال غصے ہون گے جس وقت یہ بات کر دے دل وچ شرمندہ ہون دے جس وقت یہ بات کر دے اللہ مہربانی فرما میں کو مینوں معاف کر دے فوراً بارش آ جاتی ہے اللہ پاک نے بارش کو نازل کر دیتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سرکار عرض کرتے میرے مالک مولا تو نے فرمانا سے فلا بندہ میری محفل میں نکل جاوے پھر بارش آ جائے گی یا اللہ بندہ بھی کوئی نہیں نکلیا پھر بارش کی میں آ گئی اللہ پاک نے فرمایا اے میرے کلیم سن لے فرمایا میرے بندے نے اے دل وچ سچی توبہ کر لئیے میں خدا کی رحمت نے اس کو معاف کر چھوڑے نعرہ تحقیق فرمایا کہ میں رب نے بولو معاف کر چھوڑے ہے میرے نبی دیا غلامہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا میرے مالک مولا میرے تیجا سو بندہ کہہ رہے میں انہوں ویکھا میں صحیح جنہیں صدقے مہربانی ہوئی بارش ہو گئی جنہیں صدقے بارش نہیں سی ہوتی پھر وہ گئی صدقے بارش ہو گئی اللہ کیا بندہ ہے اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ اے سن لے میں بدل دے پردے پاون والا ہاں فرمایا جدو میرا گناہگار سی جدو میرے نال جدو میری نافرمانی کرتا سی جدو میں انہیں دا پردہ نہیں چاہیا وہ پردہ نہیں کھولیا ہن تے میرا یار بن گیا ہے فرمایا میرے موسیٰ میں انہیں دا پردہ کیویں چاک کر دیواں حضرت موسیٰ علیہ السلام اے ویکھیا سبحان لگ پے اللہ کتنا کریم ہے کتنا مہربان ہے یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے تے سارے جگ تے رحمت کر دے تے اللہ دے اگے بولو کوئی مشکل نہیں بولو رب دے اگے کوئی مشکل نہیں ہے ہی نہیں اللہ پاک نے فرمایا اس رات جو بھی میرے کو منگو گے بولو میں عطا کراں گا جو بھی منگو گے بولو میں عطا کر دواں گا وہ ایک جٹ بندہ سی نا یقین کامل والا سی تسی ذرا کوڑ ہے بیٹھے ہو تو ذرا میں حضور دی محبت میں یقین مسجد میں سے آ گیا یا اللہ مینوں ڈھگا دے دے یا اللہ مینوں ڈھگا دے دے یا اللہ مینوں ڈھگا دے دے میرا ڈھگا گواچ گیا مولوی سی میرے ورگا انہیں آ کہا اے کی حیا نہیں ہوندی مسجد میں جا کے تو ڈھگا منگی جانے تھے ایمان منگی دے اب وہ جٹ بھی سی ہو جا انہیں کہا مولوی جی جی بھی شاید کی ضرورت ہو بیٹا بندہ وہی منگ دے نا تے لہذا میرا ڈھگا کوئی نہیں میں ڈھگا منگی جانا تو اٹھا ایمان کوئی نہیں تسی اپنا ایمان مانگ لو وہ تسی معلوم ہویا کہ جی بھی شاید کی لوڑ میں بندہ وہی منگ دے ہون دے آپ کو ذرا سبحان اللہ دی بارگاہ دے وچ جیڑی شے بھی منگو گے بولو اللہ پاک عطا فرما دیندا ہے بولو میرا مالک عطا فرما دے نے آپ فرما دے نے حسن دے کے او یار رول لے ہوئی وہ تیرو دتا کس دلاسا دتا کس دلاسا عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا یارا تینوں سٹ کھتے سے مڑ پڑھ نہ سک سے پاسا مالک تے تو ولے
آخری گل کرنا چاہنا تے اجازت چاہوا میرے مصطفیٰ کریم دے غلامو جڑے جڑے تھکے ہو کہہ دو سبحان اللہ کیا بات ہے آؤ میرے نبی دے غلاموں سنی جاؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آپ فرماندے نے میرا رب میرے صدقے میری امت تے مہربانی فرمائی میرے صدقے میری امت تے گناہ دی معافی مل گئی میرے آقا فرماندے نے اے شب برات والی رات حضور فرماندے نے میں جدوں اٹھیا حضرت اما عائشہ پاک روایت کر دیا نے میرے نبی میرے کول تشریف فرما سن حضور فرماندے نے میں اجازت منگی حضرت اما عائشہ کول کیونکہ واری حضرت اما عائشہ پاک دی سی آپ نے بستر مبارک تے حضور تشریف لے گئے حضرت اما پاک فرماندیاں نے میرے نبی نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ میرے تے تیرے نبی نے فرمایا عائشہ میرے اجازت دے دے میں اللہ کی عبادت کرنا چاہنا ہوں جب میرے نبی کو اٹھ کے چلے گئے حضرت اما عائشہ پاک فرماندیاں نے آپ فرماندیاں نے میں بھی سونے نبی دے پیچھے پیچھے جب ٹر پئیاں میرے نبی جنت البقیع قبرستان میں چلے گئے اللہ اکبر میرے نبی دیا غلام اے میرا نبی تیرا تے میرا نبی دعا کیتی جاندے اپنی امت واسطے میرے مالک کو مولا میری امت بڑی گناہگار ہے اللہ میری امت کے اوپر مہربانیاں فرما دے یا اللہ میری امت کے اوپر رحمتاں فرما دے اللہ مہربانیاں فرما دے میرے تے تیرے نبی نے فرمایا اے عائشہ جی یا رسول اللہ عائشہ تو کی سمجھنی ہے کہ اللہ کے رسول نے تیرا حق مارے ہے میرے نبی وقت کر دیے یا رسول اللہ نہیں میں نہیں سمجھ رہی میں ویسے میں کنائیاں حضور کی در تشریف لے گئے نے میرے آقا دعا کر رہے نے میرے آقا نے فرمایا عائشہ جی فرمایا ذرا آسمان دی طرف تے دیکھ فرمایا جڑی اج دی رات ہے اے شب برات والی رات ہے میرا اللہ اتنا مہربان ہے اتنا مہربان ہے اے قبیلہ بنو کلابی بکریاں دے فالن دے برابر میرا رب میری امت نو جہنم تو کر کے بولو جنت عطا فرما سونا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ پنج نعرے پنجتن پاک دے سوا لاکھ نعرہ حیدری میرا آقا میرے صدقے میری امت سے اتنا مہربانیاں فرماندا ہے میرا آقا اللہ اکبر میرے آقا نے فرمایا میرا اللہ مہربانیاں فرماندا ہے اے جہنم تو کر کے جنت عطا فرما دیندا ہے میرے کریم آقا دے غلاموں اس واسطے اسی کیوں نہ کیے مل گئے مصطفیٰ میرے آقا دی آمد تے جناب علی میرے آقا دی رحمت دی خوشی ہے اج دی رات دی خوشی ہے او بندہ بدلا مل کے ذرا پڑھے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ذرا جھوم جھوم کے ذرا کہہ دو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے پیچھے کر کے بندہ کوئی ناراض نہ ہوئے جدوں چاچا عمران دا جلسہ ہوئے نا ہاں جی پیچھے کر کے میں دیکھیا کیونکہ آج کل میڈیا دور ہے جدوں چاچا عمران دا جلسہ ہوئے تو لوگوں ہوش نہیں سی ہے جناب علی چھالا مار مار کے اٹھ کے جناب علی بلکہ دو چار بندے مرے بھی ہیں نے اور اے پچھلے دن دی گل ہے میرے کول ویڈیو کلپ آیا جناب علی چاچے عمران دی خوشی وچ جو ڈالے تو جو بندہ ڈگا شاید کسی ساتھی نے ویکھیا ہوئی ہوے او ڈالا سی بڑا ڈالا بندے پریا سی بندیاں دا ڈالے وچ جو ڈگا جناب علی او لتاں ہی ہوندیاں دوویں ٹوٹ گئیاں نے تے او پھر بھی آکھی جاوے عمران زندہ باد میں کہ لتاں توڑا کے پھر بھی آکھی جانا عمران زندہ باد کیسا تو عاشق ہیں وہ ایک دنیا دار ایک عمران دا عاشق ہوئے تے وہ لتاں توڑا کے بھی آکھے عمران زندہ باد تے تسی میرے مصطفیٰ دے غلام اپنی جانا جہنم تو بچا کے جنت وچ جا کے پھر بھی نہ بولو تے بولو سبحان پھر بھی نہ بولو تے دکھ تے لگدا ہے نا یقین جانو پھر کیوں نہ کیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ہم سنو ذرا جھنڈا بنا لو مل گئے مصطفیٰ
فضل رب اللہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے میرے کریم آقا نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے آئے عائشہ اللہ پاک کی صلات ایک قبیلہ بنو کلب دی بکریاں دے والا دے برابر بس اس تو بھی زیادہ میرے گناہگار امتیاں نو اللہ پاک اے جہنم تو کر کے جنت عطا فرما دیندا ہے اے بولو ساری مہربانیاں میرے آقا دیاں نے اللہ نے میرے کریم آقا دے غلامو اج تو بعد مسلمان سچی توبہ کر جا اللہ کبھی کوئی ظلم نہیں کرنا کوئی زیادتی نہیں کرنی کوئی گناہ نہیں کرنا کوئی فساد نہیں کرنا کوئی جھگڑا نہیں کرنا جب وہ سچی توبہ کرے گا میرے رب فرماندا ہے اے میرے بندے جدو میری بارگاہ دے وچ تو چھپ گئے ہو اے سچی توبہ کر لئی اللہ فرماندا ہے آ میرے بندے میں تیری ساری زندگی دے گناہ معاف کر چھوڑے نے اللہ فرماتے میرے بندے پہ تیری ساری زندگی دے گناہ بولو معاف کر چھوڑے نے میرے کریم آقا دے گناہوں سچی توبہ بندہ کرے تے صحیح پھر ویکھے میری رب کی رحمت کیویں وسدی ہے اج تو بعد اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ تہ دل دے نال اے سچی اور پکی توبہ کرنی ہے اللہ اج تو بعد میں گناہ نہیں کراں گا انشاءاللہ توبہ سچی ہوئی ہوندی ہے جس گناہ تو توبہ کر رہی ہے پھر اس کے قریب ہی بولو قریب ہی نہیں جانا اصل توبہ توبہ نصوحہ جی واقعہ گیا ہے وہ یہ توبہ ہے ویسے تے نصرت دی قوالی تسا سنی ہوگی میری توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ پوری تسبیح پڑھ چھڑ دے نصرت علی توبہ نہیں کرنی توبہ سچی کرنی جڑی میرے رب نے حکم فرمایا بولو جس توبہ اللہ نے حکم فرمائے وہ توبہ کرنی میرے کریم آقا دے غلاموں اگر بندے میں بلایا جائے گا اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے اس وقت ہر بندے نو نفسی نفسی ہے لیکن تو کیوں انہوں نیکی دے دیتی ہے اس وقت ہر بندہ کو اپنے نیکیاں دے چکر وچ اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کرے گا میرے مالک و مولا میں اس واسطے دے دیتی ہے میرے کول تے ہے صرف ایک نیکی ہے میں تے صرف ایک نیکی ہے میرا تے کام بڑھنا ہی نہیں میرا دل کیتا چلو میرے بھائی دا کم ہو جائے ایک چلو جنت میں چلا جائے اور اللہ کی رحمت موج میں آ جائے گی اللہ پاک فرمائے گا او میرے فرشتیوں فرمائی لتوں بندیاں نو جنت داخل کر دے ہو میں دونوں بندیاں دے اپنی رحمت فرما چھوڑیے انہاں دونوں بندیاں دے میں اپنی رحمت بولو اللہ پاک فرمائے گا میں انہاں دونوں بندے دے اپنی رحمت کر دیتی ہے معلوم ہویا اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت نا امید نہ ہو اللہ پاک بڑا قادر کریم ہے اس کی مراد یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت بھروسہ